الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. حاضرین کرام، 15 شعبان کی تاریخ آنے والی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے. اصلاً اس کا نام احادیث شریف میں لیلۃ النصف من شعبان ہے. اس رات کے تعلق سے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس رات کے تعلق سے جو بھی احادیث ہیں وہ سب ضعیف ہیں. اسی وجہ سے طبقہ سرے سے کے فضائل مانتا ہی نہیں، اور یہ طبقہ ہے جو غلو کر جاتا ہے. اعتدال کا جو راستہ ہے وہ جمہور علماء کا ہے. اعتدال کا راستہ کیا ہے، اسی پر آج گفتگو کرنی ہے. اگر کوئی حدیث ضعیف ہو، اس کی تائید میں بہت ساری احادیث ہوں، تو محدثین کا اصول یہ ہے کہ وہ حسن کے درجے میں، یعنی اسے قبول کر لیا جاتا ہے. اب چونکہ فضائل کے احادیث جمہور قبول کرتے ہیں. مثلا ایک حدیث ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی میں مصیبت کو دور کروں. یہ اعلان کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک روایت ہے کہ اس رات کو سارے مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. چند لوگوں کو الگ کیا گیا کہ ایک وہ جو مشرک ہے، اور ایک وہ جو دوستوں سے کینہ رکھتا ہے، اور ایک وہ جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، اور ایک وہ جو ازار کو، اس میں سب شامل ہے، لنگی ہے اور پینٹ ہے اور پائجامہ ہے، جو ٹخنوں سے لٹکانے والا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. اسی طرح شراب کا عادی. ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی بلکہ سارے لوگوں کی، ان کے علاوہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. اب اس رات میں ہمیں کرنا کیا ہے، اس کے تعلق سے آج کچھ گفتگو کرنی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اصل عبادت ہے اس رات کو، اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ فرض نماز اور وہ نمازیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھائی ہیں، ان نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، نفل ہیں، اصول یہ ہے کہ گھروں میں پڑھنا چاہیے. لیکن بعد کے علماء کرام نے یہ دیکھا کہ اگر لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ گھروں میں نفل و سنتیں پڑھو تو فرض کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھے گا، سب مشغول ہو جائیں گے مسجد سے نکلتے ہی. اسی لیے کہا گیا کہ مسجد میں آپ سنت و نفل یہیں پڑھ لیا کریں، لیکن اصول یہی کہ گھر میں پڑھا جائے. تو اب اس رات میں اصل عبادت ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جاگنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد عبادت ہے. اب عبادت جو کرنی ہے وہ انفرادی طور پر کرنی ہے. مثلا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اور نفلی نمازیں پڑھنا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا. یہ انفرادی عمل ہونا چاہیے. انفرادی اجتماعیت کے ساتھ نہ ہو. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مسجدوں میں اس رات میں بھیڑ لگی ہوتی ہے. بہت سے لوگ تو جاگنے کو ہی اصل سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ اجتماعیت کے ساتھ نفل نماز پڑھتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. آج لوگ نفل کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ سننے میں یہ آتا ہے کہ لوگ صلاۃ التسبیح بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اگر ہمیں عبادت کرنا ہے اس رات کو، اگر ہمارے اور اتنی طاقت ہے جاگنے کی، تو ہم پھر تلاوت میں، ذکر میں اور نماز میں اپنے ہی گھروں میں مشغول ہیں، اور وہ بھی انفرادی تنہائی میں. ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے سامنے اگر ہم دعا کریں یا نماز پڑھیں تو انفرادی تنہائی میں اگر ہم نماز پڑھیں گے یا دعا مانگیں گے تو اس وقت جو کیفیت ہوگی وہ اجتماعیت کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں اس رات کو وہاں مسجد میں بھیڑ نہیں لگانا ہے، وہاں اجتماعیت کے ساتھ نہیں بلکہ گھروں میں ہی تنہائی میں نماز ادا کرنا ہے اور دعائیں کرنی ہیں. دوسری چیز ہے روزہ رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. ایک تو یہ حدیث. دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15. تو اب مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی روزہ رکھا کریں، لیکن منع کیا گیا کہ 28 اور 29 شعبان کو روزہ نہ رکھو. اگر آپ مسلسل رکھتے رہیں گے تو کمزوری ہوگی، تو رمضان مبارک میں ہو سکتا ہے کہ اس کمزوری کی وجہ سے آپ کو روزہ چھوڑنا پڑ جائے. اسی لیے 28 29 کو منع کیا گیا، باقی آپ روزہ رکھیں. اور ایام 20 کے تو اگر اس نائیت کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور ایام 20 کے روزہ رکھ رہا ہے تو ظاہر ہے 13، 14، 15، اب 15 تاریخ کو جو روزہ رکھے گا وہ ایام 20 کی وجہ سے رکھ رہا ہے، مگر فضیلت بھی ہو جائے گی. ایک روایت ملتی ہے اس رات کو روزہ رکھنے کی، لیکن وہ انتہائی درجے کی ضعیف، اعلیٰ درجے کی نہیں ہے. لیکن اب اس کو کوئی سنت سمجھے، ضروری سمجھے تو یہ بھی چونکہ بدعت ہو جائے گی. کوئی کام جس درجے میں اسی درجے میں اسے سمجھنا چاہیے، تو ضروری نہیں ہے. لیکن پورے شعبان میں روزے رکھنا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو یہ ثابت ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ قبرستان جانا. تو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس رات کو قبرستان تشریف لے گئے، اور حتیٰ کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتایا، چپکے سے گئے. وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور پھر انہوں نے وہ پیچھے سے چل پڑی اور بعد میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئی. تو اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور کسی کو بتایا نہیں. ایک تو یہ، حتیٰ کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتایا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دینا نہیں تھا، اور اس تعلق سے کہ اس رات کو قبرستان جانا ہی ہے تو اس کے فضائل بھی بیان نہیں کیے گئے. اب ظاہر یہ حدیث صحابہ کرام کے سامنے اگر آئی ہوگی، ظاہر آئی ہوگی، یہ حدیث آئی ہوگی، لیکن کسی صحابی کا ہمیں عمل ایسا نہیں ملتا، نہ ابو بکر کا، نہ عمر کا، نہ عثمان کا، نہ علی کا رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام. کوئی عمل نہیں کہ وہ اس رات کو ہر سال جاتے ہوں قبرستان. پتہ یہ چلا کہ جانا مقصد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب نہیں دی. اور پھر یہ کون سی سنت ہے کہ صحابہ کرام جس کو نہیں سمجھ سکے آج ہم لوگ زیادہ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مناسب نہیں ہے. ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ قبرستان جانا چاہیے، وہاں جانے سے موت کی یاد تازہ رہتی ہے، یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور جانا بھی چاہیے. لیکن اسی رات کو جانا اور پورے اہتمام کے ساتھ جانا یہ درست نہیں ہے. یہ کیونکہ دین سمجھ کر اس کو کیا جاتا ہے تو یہ بدعت ہو جائے گی. اور ہاں اگر ابھی کوئی انسان یہ سوچے کہ نہیں حضور گئے تھے زندگی میں، ہم بھی جائیں گے، تو ٹھیک ہے، آپ زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں، اور وہ بھی چپکے سے جائیں. چپکے سے تو کوئی نہیں جائے گا رات کو، اب چپکے سے جانے سے وہ بھی کوئی نہیں جائے گا. اور حتیٰ کہ حضور نے اما عائشہ کو بھی نہیں بتایا، تو آپ بھی جب جائیں قبرستان تو کسی کو بھی نہ بتائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے الٹا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، قبرستان کو سجایا جاتا ہے، میلہ ٹھیلا لگتا ہے، اور ایک بھیڑ ہوتی ہے، لوگ جتھے کی شکل میں، جماعت کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں اور بڑے بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کو اسی کا جز سمجھتے ہیں. اگر کوئی قبرستان نہ جائے تو کہتے ہیں کہ آپ نے اعمال میں کمی کی ہے، تب برات کے اعمال میں. تو ظاہر ہے اس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے، دین سمجھ کر جو چیز کی جائے گی وہ بدعت ہوگی. اور بدعت کے بارے فرمایا گیا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز جسے دین میں جس کا اضافہ کیا جا رہا ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. تو ہمیں بچنا چاہیے. ہاں گھر میں اس رات میں چونکہ ہم ذکر میں مشغول ہیں، تلاوت میں مشغول ہیں، تو وہی ہم دعا کریں تو اپنے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ جو حلوہ وغیرہ جو چل پڑا ہے یہ بھی بدعت ہے، اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، کوئی اصل نہیں ہے. ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہی نکلا کہ اس رات کو ہم اپنے گھروں میں، مسجدوں میں بھیڑ نہ لگائیں، بلکہ اپنے گھر میں جتنا ہمیں ہو سکے ہم عبادت کریں. ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ
وہ نہیں جاگ پا رہا ہے تو فرمایا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور فجر کی نماز کے لیے فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اتنی عبادتیں مشغول ہو گئے کہ فجر کی نماز بھی متاثر ہو گئی۔ ظاہر یہ بہت غلط چیز ہے کہ نفل کے چکر میں فرض کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمیں عبادت انفرادی طور پر کرنی، وہ بھی گھر میں کرنی ہے، تنہائی میں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ تلاوت میں حسب توفیق، حسب طاقت، یعنی جتنے ہمیں ہو سکتا ہے ہم تلاوت کریں، ذکر مشغول رہیں اور پھر نفل نمازیں پڑھیں۔ اگر ہم فجر میں نہیں جا سکتے، ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم عبادت کریں گے تو فجر کی نماز قضا ہو سکتی ہے، تو بالکل نہ کریں، آپ سو جائیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ کام کرنا ہے۔ کوئی اور بہت سے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اس رات کو اتنی نمازیں پڑھنا اور ہر صورت میں فلاں فلاں صورت پڑھنا، یہ بے بنیاد بات ہے۔ کوئی خاص طریقہ عبادت کا ثابت نہیں ہے، بلکہ عام دنوں میں جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح اس رات کو بھی نماز پڑھیں، لیکن تنہائی کے ساتھ ہو، انفرادی یہ عمل ہو، مسجد میں نہ ہو، یہ درست نہیں ہے۔ دوسری چیز روزہ ہے، تو آپ شعبان کا چونکہ مہینہ چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور ایام 20 کے بھی روزہ رکھتے تھے، تو آپ 13، 14، 15 یہ اسی اعتبار سے آپ روزہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ سنت سمجھنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تیسری چیز قبرستان جانا، یہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ قبرستان جانا چاہیے تاکہ موت کی یاد تازہ رہے، لیکن اس دن کو خاص کرنا، پورے اہتمام کے ساتھ جانا اور لائٹ وغیرہ کو وہاں سجانا، مسجد سجانا، قبرستان سجانا، یہ سب بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی کہیں سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے، آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں، ورنہ پھر گھر میں بیٹھ کر ہم اپنے مرحومین کے نام مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے لیے سارے ثواب کریں، اور یہ جو اور بھی جو خرافات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہی چند چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی، میں نے عرض کر دی۔ باقی تفصیلات علماء کرام سے معلوم کریں، اپنے علاقے کے مفتیان کرام سے معلوم کریں۔ بتاخیر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، جو عوام کی طرف سے آ گئی ہیں دین میں، ہمیں ان تمام بدعات سے، خرافات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔